پر فرشتے نے عورت سے خطاب کر کے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نجات کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو نجات کی تاریخ میں 4 بڑے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ 4 بڑے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ پہلا واقعہ خدا کا نیستی سے کائنات کو ہستی میں لانا، اور دوسرا بڑا واقعہ بنی اسرائیل کا دریا کو پار کر کے سرزمین پر آنا، اور تیسرا بڑا واقعہ یسوع مسیح کا بغیر باپ کے روح القدس کی مدد سے پیدا ہونا، اور چوتھا واقعہ یسوع کا مردوں میں سے زندہ۔ یہ نجات کے بڑے 4 اہم ستون ہیں، اور آج جس ستون پر، جس بنیاد پر، جس حقیقت پر آج ہم بات کریں گے، آگے اس کے بھی 4 چیزیں ہیں جن پر ہم بڑے غور سے دھیان دے کر، سمجھ کر، اور اپنے آپ کو تیار کر کے کہ یہ چیزیں بھی کتنی اہم ہیں یسوع کی زندگی میں۔ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ایونٹ تاثر چھوڑ جاتا ہے، اور تاریخ میں اس کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی یسوع کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو چرنی کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور جب یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی علامت کو لیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے کانٹوں کے تاج کو لیا جاتا ہے، اور جب یسوع کے موت کا ذکر ہوتا ہے تو صلیب کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور جب یسوع کے جی اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے تو خالی قبر کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ہم اس بات پر سوچیں گے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا، قبر سے باہر نکل آیا، تو وہ قبر ایک نشان بن گئی پوری دنیا کے لیے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور اس کی قبر خالی۔ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں، کوئی ایسا مقدس نہیں جس کی قبر خالی ہو، اس نشان کے لیے
کہ وہ ایک ایمان کی بنیاد بن جائے، کیونکہ نہ تو مسیح کی پیدائش ہمارے ایمان کا بنیاد بنتی ہے، فاؤنڈیشن بنتی ہے، نہ یسوع کے دکھ اور تکلیفیں ہمارے ایمان کی بنیاد بنتے ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد بنتی ہے یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا۔ اگر مسیحت کھڑی ہے تو اس بڑے ستون پر، اس بڑی چٹان پر، اور ایمان کی یہ چٹان صدیوں تک بلکہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یسوع کے دوبارہ جب آمد ثانی پر آئے گا، اس وقت تک یاد رکھی جائے گی کہ یسوع کی قبر زمین پر خالی ہے، اور اس خالی قبر کا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا معنی ہے؟ ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ قبر خالی ہے؟ پہلی بات جو ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قبر اس لیے خالی ہے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یسوع مغلوب ہو گیا، شیطان کے ہاتھوں ہار گیا، شکست کھا گیا، کیونکہ صلیب پر ایک کلمہ بڑا اذیت ناک تھا، حالانکہ وہ کلمہ ایک دعا تھا، زبور کی کتاب سے لیا گیا تھا، ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ایک کرب، یہ ایک دکھ بھری، یہ ایک پریشان کن بات تھی، لیکن بہت سارے لوگ اس کو دکھ سمجھ رہے تھے، لیکن یسوع نے صلیب پر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو باپ کی نظر میں برا ہو یا باپ کی نظر میں اچھا نہ لگتا ہو، بلکہ اس نے مکمل سرنڈر کیا اپنے باپ کے ہاتھ میں۔ دکھ اور تکلیف میں بھی اس نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جب اس کی روح سونپی گئی، اس نے اپنی روح اس کے ہاتھوں میں دے دی، تو خدا نے بھی اس کی لاج رکھی۔ لاج کیا رکھی؟ بے شک یہودیوں نے یسوع کو مصلوب کیا، مار دیا، اس کے باوجود بھی جب اسے قبر میں رکھا گیا، پہرے داروں کی نگرانی میں رکھا گیا، تو خداوند یسوع مسیح اس پہروں میں سے بھی نکل کر باہر آ گئے، کیونکہ قبر اس کے لیے بنائی نہیں گئی تھی، یہ قبر اس کی تھی نہیں، یہ قبر یوسف اور متیہ کی قبر تھی، یسوع کی قبر زمین پر کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ مٹی سے لیا نہیں گیا تھا۔ جس طرح وہ روح میں پیدا ہوا، روح القدس کی مدد سے پیدا ہوا، مقدسہ مریم کے باطن میں آیا، اسی طرح وہ روحانی طور پر دکھ صلیب پر سہا، قبر میں رکھا گیا، لیکن اس قبر سے وہ نکل گیا، کیونکہ یہ قبر اس کے لیے نہیں تھی، اور یہ قبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئی۔ اور یہ خالی قبر آج میرے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے لیے ایک نشان ہے، نشان ہے ایمان کا، نشان ہے دنیا کو بتانے کا کہ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا ربی، ہمارا استاد مرا نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، اور اس زندہ کی گواہی
فرشتے آج دے رہے ہیں، فرشتے آج دے رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم مگدلینی اور دوسری مریم اور کچھ عورتیں قبر پر گئیں تو انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے نے انہیں کیا کہا؟ تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا۔ یہ جگہ دیکھو، یہ جگہ کیا ہے؟ قبر۔ یہ ٹوم دیکھو، یہ قبر دیکھو، یہ جگہ دیکھو، یہ خالی ہے، اس میں کوئی لاش نہیں پڑی ہوئی۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ آسمان اس کی گواہی دے رہا ہے، نورانی فرشتہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ زمین سے گواہی نہیں آئی، یہ آسمان سے گواہی آئی ہے، اور آسمان سے گواہی جو آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ جو آسمان سے گواہی آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ اور فرشتے نے یہ گواہی دی کہ جس یسوع ناصری کو تم ڈھونڈتی ہو، جس یسوع ناصری جو مصلوب ہوا ہے، جس کو تم ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج تھوڑی دیر کے لیے ایک اور بات پر ہم غور کریں گے کہ یہاں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہوئی۔ یہاں پر دو لفظ بڑے غور طلب ہیں۔ پہلا ہے وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہوئی۔ خوف کیا تھا؟ ڈر تو ٹھیک تھا، کیا خوف تھا ان کو؟ مریم مجدلی کو یا دوسری عورتوں کو کس خوف میں تھی؟ اب یہ بات نہیں، یہ خوف نہیں ہے، خوف کو تو دور کر دیا گیا۔ ذرا غور سے سننا، جب فرشتے نے آ کر کہہ دیا، کیا کہا؟ سنو، میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا۔ کلیئر کر دیا فرشتے نے کہ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ یسوع مصلوب کو ڈھونڈتی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ سچائی تو وہ ظاہر کر گیا۔ کیوں گھبراتی ہو؟ ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے ان کے ذہن میں؟ ڈر اس بات کا ہے، ابھی تو ہمارے سر سے، ہمارے دماغ سے کل کا واقعہ نہیں گزرا۔ کیا کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ یسوع کو کوڑوں سے مارا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اسے مصلوب کیا گیا، اسے صلیب چڑھا دیا گیا اور مار دیا گیا۔ یہ خوف ان کے ذہن پر تھا یہودیوں کا کہ کیا ہمارے خدا ان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ لیکن اس خوف میں ایک بڑی امید ہے۔ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف کسی اور چیز کا نہیں ہے ان کے ذہن میں۔ یہ دہشت گردی کا خوف نہیں ہے، یہ فقیوں اور فریسیوں کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں۔
یہ خدا کا خوف ہے کہ خدا اتنا نزدیک آ گیا، ہمارا خدا اتنا نزدیک آ گیا کہ ہمارے سے بات کر رہا ہے اور ہم کانپتی ہوئی اس کی سن رہی ہیں۔ کیا؟ جس مصلوب یسوع کو تم نے، جس کو مصلوب کیا گیا وہ زندہ ہو گیا، وہ یہاں نہیں۔ ایک خوف یہ تھا۔ یہ خوف ایسے کہہ لو جیسے موسیٰ جلتی جھاڑی کے پاس جا گیا اور دور سے دیکھتا ہے اور اندر ہی اندر تھوڑا سا خوف ہے کہ یہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی، یہ جھاڑی بھسم کیوں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی تھا نا، وہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی۔ خوف یہ تھا کہ یہ کون سی چیز ہے، کیونکہ وہ جھاڑی نہ تو کوئی ظلم کر رہی ہے، نہ کوئی موسیٰ کے لیے عذاب لا رہی ہے، لیکن موسیٰ خود اس سے تھوڑا سا خوف میں ہے، یہ کس قسم کی جھاڑی ہے، وہ اس خوف میں ہے۔ اور یہ خوف خدا کا خوف تھا، اور یہی خوف ادھر ان عورتوں پر بھی ہے کہ خدا کس طرح قریب آ کر ہمارے سے بات کر رہا ہے، کس طرح اپنے بھید ہم پر اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ۔ بڑی خوشی کیا ہے؟ بڑی خوشی کیا ہے کہ دیکھو کل ہم روتی چلاتی پیٹتی تھی، بین کرتی تھی، دکھ اور تکلیف میں تھی، آج ایک نیا نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کل ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، آج ہماری آنکھوں میں ایک امید کی کرن آ گئی ہے، ایک نئی امید کی کرن آ گئی ہے۔ آج ہماری زندگی آ گئی آنکھوں میں۔ کل موت ہماری آنکھوں میں تھی، آج ہماری آنکھوں میں زندگی کی ایک چمک ہے، ایک رونق ہے۔ اس لیے وہ خوشی سے، بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہوئی۔ اب ان کے اندر کوئی خوف نہیں، اب کوئی ان کے اندر خوف نہیں، اب وہ خوشی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور یہ ایک اور بات اس میں سمجھنے والی ہے کہ خالی قبر ایک بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا، اور جو خدا وعدہ کرتا ہے وہ اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ کیسے یہ قبر خالی ہے اور اس کا سندیسہ کیا ہے؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ لیکن موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت، مگر خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فتح بخشی۔ آج یہ دیکھو، اگر قبر میں رہتا نصیر، اگر یسوع قبر میں رہتا تو موت کی فتح تھی۔ اگر یسوع قبر میں رہتا تو گناہ کی فتح تھی۔ اگر یسوع قبر میں رہتا تو ابلیس کی فتح تھی۔ لیکن قبر خالی ہونے کی وجہ سے آج فتح کس کی ہے؟ مسیح یسوع کی فتح ہے۔ آج کس کی فتح ہے؟ خدا کی فتح ہے۔ آج کی کس کی فتح ہے؟ سچائی کی فتح ہے۔ آج کس کی فتح ہے؟ وہ خدا کے نبیوں سے دی گئی پیشن گوئیوں کی فتح ہے، کہ جو کچھ پیشن گوئیاں یسوع کے حق میں کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی اور سچ ثابت ہوئی۔ آج سچائی کی فتح، آج سچائی کی فتح ہے، اسی لیے قبر خالی ہے۔ آئیں آج ہم ایک بڑے نعرے کے ساتھ، ایک بڑے اعلان کے ساتھ اور ایک بڑے ایمان کے ساتھ
खाली कब्र का नारा लगाते हुए ये कहें, कब्र खाली है, मसीह जी उठा। बोले सब, कब्र खाली है, मसीह जी उठा और हम नई जिंदगी में हैं, और हम नई जिंदगी में हैं। यही खुदावंद चाहता है, यही हमारे मसीह यस्सु का मिशन था कि हम पुरानी इंसानियत को छोड़ें और नई इंसानियत में दाखिल, गुनाह की जिंदगी को छोड़ें और सच्चाई की जिंदगी तक की तरफ आए। आज एक नया सफर शुरू हुआ है, आज एक नया सफर शुरू हुआ है, और ये सफर हम दो तरह से गुजारेंगे आज के बाद। एक तरफ खौफ होगा और एक तरफ बड़ी खुशी। जिस तरह मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें भागती गईं इन दो एटीट्यूड के साथ, इन दो रवैयों के साथ। पहला रवैया खौफ था, खौफ खुदा था, और दूसरा बड़ी खुशी उनके अंदर थी, बड़ी बशारत उनके अंदर थी, बड़ी दलेरी उनके अंदर थी, और वो दौड़ी गई और उन्हें एक मिशन मिला। क्या मिशन मिला? वेरी गुड। उन्हें खुदा ने फरिश्ते की मार्फत एक मिशनरी बनाकर भेजा, एक मिशनरी बनाकर भेजा। जल्द जाओ, लफ्ज जाओ जो है ना, जाओ या जाकर, ये एक मिशन को जाहिर करता है, ये एक मिशनरी को जाहिर करता है। यीशु के जिंदा होने की गवाही देने के लिए सबसे पहले जो मिशनरी बनी है वो एक खातून बनी है, उसका नाम है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी जिसने जाकर शागिर्दों को भी कहा कि यीशु जिंदा। आज औरतों से एक बार फिर ये कहा जा रहा है, आपका एक बहुत हिस्सा है यीशु अल मसीह के जिंदा होने की गवाही में, क्योंकि मरियम मगदलीनी भी एक औरत थी और दूसरी भी औरतें थीं जिन्होंने ये किया और मर्दों को बताया जाकर। तो आज मसीह यीशु में ना मर्द होते हुए ना औरत होते हुए, एक मसीही होते हुए, हम सबका कंबाइन फर्ज है कि हम भी जाकर यीशु के जिंदा होने की गवाही दें और सारी दुनिया को बताएं। क्या बताएं? हालेलुया बोलो यीशु, हालेलुया बोलो यीशु, हालेलुया बोलो यीशु। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम।